اگلا ہے باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھارنا، ترغیب دینا، وفد عبد القیس کے وفد کو، علی ان یحفظ الایمان، کہ وہ یاد کر لے ایمان کو، والعلم، اور علم کو، ویخبروا، اور خبر دیں، من وراءہم، جو ان کے پیچھے ہوں، یعنی اپنی قوم کو واپس جا کے بتائیں بھی. وقال مالک ابن الحویرث، اور مالک ابن الحویرث نے کہا، قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، جاؤ، واپس جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کو بھی سکھاؤ. یعنی یہ اس باب میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب سیکھ چکو تو گھروں کو لوٹ جاؤ اور جا کے ان کو بھی سکھاؤ. اور کہاں سے شروع کرو؟ گھر والوں سے شروع کرو. کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت منتقل ہوتی رہے. اگر اس کو تقسیم نہیں کریں گے اور ایک ہی شخص کے نام پہ رہ جائے گی تو اس شخص کے ساتھ ہی وہ بھی پھر ختم ہو جائے گی. اور اس میں انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ امام بخاری نے وفد عبد القیس سے، کہ جو سیکھنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے ان کو سکھایا، اور سکھا کے کیا فرمایا؟ یا انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. نہیں، کیا کہا کہ اب تم سیکھ چکے ہو، اب جاؤ اور دوسروں کو سکھاؤ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ قال كنت اترجم بین ابن عباس وبین الناس. ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کر رہا تھا. ابو جمرہ کے پیچھے بھی آپ نے بات پڑھی کہ حضرت ابن عباس نے ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس روکا تھا. یہ فارسی بولتے تھے، لہذا وہ فارسی کلام ابن عباس کو لوگوں کا ترجمہ کر کے بتاتے، یعنی ایک طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرپریٹر تھے. فقال، تو کہا، کس نے؟ ابن عباس نے، ان وفد عبد القیس، کہ وفد عبد القیس جو ہے، اتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال من الوفد، تو آپ نے فرمایا کون ہے وفد؟ یہ چونکہ حدیث آپ پڑھ چکے اس لیے میں اینڈ تک صرف عربی عبارت پڑھوں گی. جن لوگوں کو عربی عبارت نہ آتی وہ اپنی اردو دیکھ لیں. من الوفد او من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھا کے فرمایا ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کو یاد کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِ، اور ان کے بارے میں خبر دو، مَنْ وَرَاءَكُمْ، جو تم سے پیچھے ہیں، یعنی اپنی قوم کو.